بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، حج کے سلسلے میں جو 4 جمعات کی ہماری سیریز ہے، آج اس کا 3را جمعہ ہے۔ پہلے جمعے میں میں نے آپ کو حج کی شرائط، حج کی اہمیت اور حج کے کیا فوائد ہیں وہ بتائے۔ دوسرے جمعے میں بیت اللہ کی تاریخ اور اس کی نشانیاں بتائیں۔ آج کے جمعے میں انشاءاللہ حج قرآن سے پوچھتے ہیں حج کے بارے میں، وہ بتاؤں گا۔ اور جو اگلا جمعہ ہے، چوتھا جمعہ، اس میں انشاءاللہ قرآن سنت سے، حج سنت سے، حج احادیث سے کیسے ملتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کے اندر حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں کیا آیات آئیں وہ میں بیان کروں گا۔ قرآن کے اندر تو ان کی ترتیب مختلف ہے، میں نے اس کو خود ایک ترتیب دی ہے اور یہ ترتیب میں نے سنت سے لی ہے کہ کس طرح حج کے مختلف مراحل ہیں اور قرآن نے جو اس کو بیان کیا ہے
وہ آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنا لیا نا، ہم نے بات یہیں سے چھوڑی تھی کہ بیت اللہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیواریں ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی بنیادوں پر کھڑی کی جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ رب کے پہلے گھر کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا، اے اللہ اب یہ ہماری جو خدمت ہے، یہ جو ہماری نوکری ہے، یہ جو ہم نے محنت مشقت کی ہے، اس کو قبول بھی فرما لے۔ اب رب نے قبول کیسے کیا؟ رب نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام اب تم نے لوگوں میں حج کا اعلان کر دینا ہے، اعلان کرنا ہے، اذن منادی کرنی ہے، انہیں بتانا ہے، کیونکہ یہ جو حج ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے یہ لوگوں کے لیے، لوگوں پر یہ جو حج ہے وہ فرض کر دیا ہے جو صاحب استطاعت ہیں۔ اور وہ حج کرنا کہاں پر ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، جو پہلا گھر ہے اللہ کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے تم نے لوگوں میں اعلان کر دینا ہے۔ کیا ہوگا؟ یاتوک رجالا، مرد جو ہیں، عورتیں جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ پیدل آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، ہر لاغر سواری پہ آئیں گے، یاتینا من کل فج عمیق، ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ تیرا کام ہے اعلان کرنا۔ جب تو اعلان کر دے گا نا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیزیں بیان کی ہیں نا اس پہ غور کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگ پیدل آئیں گے، لاغر سواریوں پہ آئیں گے، دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے، یعنی جن کے پاس سواریاں ہیں وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے، جن کے پاس بہترین سواریاں وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے، جو قریب بیٹھے ہیں وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایکسٹریم بیان کی ہے کہ لوگ حج کے لیے پیدل بھی آئیں گے، لوگ حج کے لیے جو لاغر دبلی پتلی سواریاں ہیں جو چل بھی نہیں سکتی اس پہ بھی آئیں گے، اور لوگ جو دنیا کے کنارے ہیں نا کناروں سے بھی لوگ حج کی طرف آئیں گے۔ تیرا کام ہے اذن کرنا، تیرا کام ہے اعلان کرنا، تیرا کام ہے منادی کرنا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے نا، اب قیامت تک کتنی رونق ہے بیت اللہ میں، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں پیدل۔ آپ نے پڑھا نہیں پچھلے دنوں اکاڑے کا بچہ پیدل گیا حج کرنے، اور اب کتنی پابندیاں ہیں، وہ کہتے ہیں 5 سال سے پہلے کوئی دوبارہ حج کرنے نہیں جا سکتا۔ لوگ اتنے مشتاق ہیں، اتنے شوق رکھتے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھنے کا کہ انہوں نے سعودی حکومت نے کوٹا مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کوٹے سے زیادہ ہم لوگوں کو لے نہیں سکتے، ہم انتظام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ کا کام ہے اعلان کر دینا، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، مکہ المکرمہ کو، مدینہ کو حاجیوں سے، عمرہ کرنے والوں سے بھر دینا میرا کام ہے۔ اب اعلان ہو گیا ہے، حاجی تیار ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن فرض فیہن الحج، آج آپ کو صرف قرآن سنانا ہے۔ فمن فرض، آپ اگر توجہ کریں گے مزہ بڑا آئے گا، بڑی ترتیب میں نے دی ہے قرآن کی ان آیات کو۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اب جو فرض کر لینا اپنے اوپر حج کرنا تو وہ کیا کرے؟ فرض کرنے سے کیا مراد ہے
وہ احرام باندھ لے. اس نے پیسے جمع کرا دیے، اس کا حج کا ارادہ تھا، پیسے جمع کرا دیے، اس کا نام نکل آیا، حج کے لیے وہ تیار ہو گیا ہے، اب فلائٹ اس کی جانے والی ہے، اس نے احرام باندھ لیا ہے. احرام باندھنے کے بعد اب حج کے کچھ ہیں ارکان، کچھ ہیں واجبات. ارکان وہ ہوتے ہیں جن کو کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوتی. واجبات وہ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو حج تو ہو جاتا ہے لیکن پھر دم دینا پڑے گا، اس کا فدیہ دینا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی. اب ان ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے وہ ہے احرام باندھنا، احرام کی نیت کرنا، یہ واجب ہے. احرام باندھنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے. جو حج کے لیے احرام باندھ لے پھر وہ کیا کرے؟ اس نے فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، اس نے حج میں نہ کوئی شہوانی فعل کرنا ہے، نہ کوئی نافرمانی والی بات کرنی ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات کرنی ہے. احرام باندھنے کے بعد یہ سارے کام ختم ہو گئے. احرام کیا ہے؟ 2 ان سلی چادریں ہیں، ان کو سلانا بھی نہیں ہے، وہ مرد نے باندھنی ہے. سر پہ کوئی چیز بھی نہیں لینی، پاؤں پہ بھی سلفٹی جوتی ہونی چاہیے جس سے اس کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں. یہ احرام ہے. خوشبو نہیں لگانی، خشکی کا شکار نہیں کرنا، ناخن نہیں تراشنے، بال نہیں کٹوانے. یہ احرام کی شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ اصل میں کیا منظر پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اے بندے تو حج پہ جا رہا ہے، میں تجھے وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں جب تو اس دنیا سے جائے گا. جب تو دنیا سے جاتا ہے اس وقت بھی یہی 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں نا، یہی کفن ہوتا ہے، یہی سفید رنگ ہوتا ہے، اس کی بھی جیبیں نہیں ہیں. آج تو حج پہ جا رہا ہے، پیسے تو نے بڑے خرچ کیے ہیں لیکن یہ 2 انسلی چادریں ہیں، ایک تیرے پاس سلپٹی جوتی ہے اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب تو نے دنیا سے جانا ہے یہی تیرا حال ہونا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ہاں وہاں پر جا کر بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں جو بھی تو نیک کام کرے گا، طواف کرے گا، نفل پڑھے گا، صفا و مروہ کی صحیح کرے گا، آب زمزم پیے گا، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرے گا، مینا جائے گا، عرفات جائے گا، مزدلفہ جائے گا، شیطان کو کنکریاں مارے گا، اپنے بال کٹوائے گا، منڈوائے گا. اللہ تعالیٰ یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے. تو لوگوں کے سامنے کر، تو تنہائی میں کر، تو تہجد پڑھ، تو نفل پڑھ، تو اشراق پڑھ، تو نفلی طواف کر، جو تو کرنا چاہتا ہے کر، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. وَتَزَوَّدُوا، ہاں زیادہ راہ لے لینا. جب جانے لگے نا پاکستان سے تیاری کر لینا، سامان بھی لے لینا، کپڑے بھی لے لینا، ساری چیزیں لے لینا جو وہاں تجھے کام آئے. لیکن سب سے بہترین زاد راہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، اس کو لے لینا. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تقوی اختیار کر لو، تقوی ضرور لے کے جانا. وہاں سب سے زیادہ جس چیز نے تمہارے کام آنا ہے وہ تمہارا تقوی ہے. وہاں مشکلات بڑی ہیں، پوری دنیا سے لوگوں نے آنا ہے. وہاں عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں جب آپ نے جانا ہے بڑی تنگی ہے، بڑی گرمی ہے، پانی نہیں ملنا، کھانے کو کچھ نہیں ملنا. اس لیے جو سب سے زیادہ چیز آپ کے کام آئے گی وہ آپ کا شوق ہے، وہ آپ کا تقوی ہے. اس لیے تقوی کو ضرور لے لینا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ نا تو پھر تم نے مشعر حرام میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. ذکر کس طرح کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر اس طرح کرنا ہے جس طرح تمہیں ہدایت کی گئی ہے.
یہ عرفات کا جو میدان ہے نا، حاجیوں نے 9 ذی الحجہ کو جانا ہے۔ عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، حج کا رکن اعظم عرفات میں وقوف کرنا، عرفات میں ٹھہرنا۔ جو عرفات میں نہیں ٹھہرتا، وقوف نہیں کرتا، اس کا حج ہی کوئی نہیں۔ یہ سب سے رکن اعظم ہے۔ یہیں پہ امام صاحب جو ہیں وہ خطبہ حج دیتے ہیں، یہیں پہ ظہر عصر کی اکٹھی جماعت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا، جو آپ کا آخری حج تھا، اس وقت آپ نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اس پہاڑی کا نام ہے جبل رحمت، وہاں آپ نے خطبہ دیا، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اسی یاد میں امام صاحب بھی خطبہ دیں گے، وہاں خطبہ سننا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد مغرب تک وہاں ٹھہرنا ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھے لیٹے رب سے دعائیں کرنی ہے۔ یہ وقوف عرفہ ہے، سب سے بڑا دن ہے، حج کا رکن اعظم ہے۔ تم نے جب عرفات سے واپس آنا ہے نا، تو پھر مشعر حرام، وہاں پر مشعر حرام سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، یہ حرام کی حدود میں ہے۔ عرفات جو ہے نا وہ حرم کی حدود سے باہر ہے، تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے مکہ المکرمہ سے۔ اس سے پہلے مزدلفہ ہے، عرفات کے بعد تم نے مزدلفہ آنا ہے۔ وہ جو مزدلفہ ہے نا، وہاں آپ نے مغرب عشاء پڑھنی ہے، رات وہاں آپ نے قیام کرنا ہے۔ وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کس طرح ذکر کرنا ہے؟ جس طرح تمہیں ہدایت کی گئی ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کلمہ تلبیہ تو یہی پڑھتے تھے، لیکن کہتے تھے الا شریک لک، ایک شریک ہے جو اپنا مالک خود نہیں ہے، تو ہی اس کا مالک ہے۔ اس طرح کی درمیان میں اضافی باتیں نکالی ہوئی تھیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے جس طرح تمہیں ہدایت کی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر وہاں سے آنا ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ مکہ کے لوگ حج تو یہ کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ عرفات جاتے ہی نہیں تھے۔ کہتے تھے عرفات دور ہے، ہم مکہ والے ہیں، ہمیں عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا عرفات میں جانا واجب ہے، اور وہاں پہ وقوف کرنا وہ ضروری ہے، وہ رکن ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں نا، جہاں سارے حاجی جا رہے ہیں، تمہیں بھی جانا ہے، چاہے تم مکہ والے ہو، چاہے تم قریشی ہو، چاہے تم ہاشمی ہو، چاہے تم یہاں کے رہائشی ہو، تمہیں بھی عرفات میں جانا پڑے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ یہ عرفات مزدلفہ ہو گیا نا، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قرآن اس کا کس طرح تذکرہ کرتا ہے؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے اتنی ڈیٹیل سے حج کھول کے بیان کی، ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم نے کبھی قرآن مجید پہ سوچو بچار ہی نہیں کیا۔ جب میں نے ان آیات کو دیکھا نا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ان آیات کو ملایا، مجھے حج سمجھ آ گیا، اور وہی حج میں آپ کو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے نا،
بندہ علیحدہ بھی حج کر سکتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ عمرہ بھی علیحدہ کر سکتا ہے، حج بھی علیحدہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ حج اکٹھا کرے اور عمرہ، حج اور عمرہ اکٹھا کرے تو اسے کہتے ہیں حج تمتع یا حج قران۔ اگر ایک ہی احرام کے ساتھ کرے تو اسے حج قران کہتے ہیں، لیکن اگر دو احراموں کے ساتھ کرے، پہلے عمرے کا احرام باندھے اور پھر اتار دے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ عموماً جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ جو عمرہ کرے گا اکیلا، اس پہ قربانی فرض نہیں ہے، وہ کر لے تو اچھی بات ہے۔ جو اکیلا حج کرے گا اس پہ قربانی فرض نہیں ہے، وہ کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن جو حج اور عمرہ اکٹھا کرے گا وہ قربانی کرے گا۔ اس لیے جو مکہ کے رہائشی ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، انہیں یا عمرہ کرنا چاہیے یا حج کرنا چاہیے، ان پر قربانی نہیں ہے۔ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ ایک ہی سفر میں دو چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا بدلہ کیا دینا ہے؟ اس کا بدلہ دینا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، قربانی دینی ہے جو ان کو میسر ہو۔ بکری کی قربانی دے، گائے کا حصہ ڈالے، اونٹ میں حصہ ڈالے، بھیڑ کی قربانی کرے، اسے قربانی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر اس کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں، کوئی بندہ پیدل ہی حج پہ چلا گیا ہے حج اور عمرہ کرنے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے شکل بتائی ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، فَصِيَامٌ، وہ روزے رکھے، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 روزے حج کے بعد، 3 روزے وہاں پہ رکھنے ہیں۔ وہ کیسے رکھنے؟ یا حج سے پہلے رکھ لے، اور پہلے نہیں رکھ سکا تو جو ایام تشریق ہے 11، 12، 13، ان 3 دنوں میں روزے رکھ لے، اور 7 روزے واپسی پہ گھر آ کر رکھے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے بنتے ہیں۔ اللہ نے یہ ڈیٹیل اس لیے بیان کر دی، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ 3 روزے وہاں رکھ لیے تو کام بن گیا، یا 7 روزے واپس آ کر رکھ لیے تو کام بن گیا۔ نہیں، 3 روزے وہاں رکھنے ہیں، 7 روزے یہاں آ کر رکھنے ہیں، 10 کی گنتی مکمل کرنی ہے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں، جو باہر سے آ رہے ہیں، جو مسجد حرام میں رہنے والے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں یا مکہ سے 21 کلومیٹر کی مسافت پر رہتے ہیں، ان پر قربانی نہیں ہے، وہ تو حج افراد کریں گے یا عمرہ کریں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ لِيَشْهَدُوا، یہی موضوع اللہ نے سورۃ حج میں بھی بیان کیا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ جب تم حج میں جاتے ہو نا، وہاں حاضری دیتے ہو نا، تو منافع لہم، تمہارا فائدہ اس میں بڑا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دنیا کا فائدہ سوچ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کا فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ جس میں کوئی نافرمانی نہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اللہ کے لیے اور اس میں نہ کوئی نافرمانی والی بات کی، نہ کوئی گناہ والی بات کی، وہ ایسے ہی واپس آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فائدے بتا رہا ہوں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جو وہاں حاضری دیتا ہے اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ عمرے اور حج کرنے سے تمہاری فقیری اور تمہارے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے بھٹی سونے کو اور چاندی میں سے میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ یہ تمہاری جو حج ہے نا، اور یہ جو تمہارا عمرہ ہے، یہ تمہاری فقیری بھی دور کر دیتی ہے، تمہارے گناہ بھی دور کر دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتاتے ہوئے بتایا،
یہ جو فائدے ہو رہے ہیں تمہیں، 3 کام ایسے ہیں جو پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں پر کانٹا لگا دیتے ہیں، گناہ صفر ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو اسلام لاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ بندہ جو ہجرت کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا وہ بندہ جو حج کرتا ہے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں حاضر ہو جاؤ، اور حاضر ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جو دن معلوم ہے نا، معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ 4 دن، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ یہ جو 4 دن ہیں نا، ان کو قربانی کے دن کہتے ہیں۔ ان 4 دنوں میں آپ نے جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے نا، پالتو جانوروں کی شکل میں، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ کی شکل میں، ان پر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، ان پر اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے نام کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، کسی اور کے نام پر نہیں۔ مکہ والے حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ بیت اللہ میں رہے ہیں اور قربانیاں بتوں کے نام پر دے رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نام پر وہ جو ہے ذبح کرنے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ جو آپ نے قربانی کر لی ہے نا، قربانی واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ یہ جو آپ نے قربانی کر لی ہے نا، اس کا گوشت خود بھی کھانا ہے اور محتاجوں فقیروں کو بھی کھلانا ہے۔ اب آپ نے قربانی کر لی، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بالبیت العتیق۔ اب آپ نے قربانی کر لی ہے، اب اپنی میل کچیل اتارو، اب احرام اتار دو، اب اپنے سر جو ہے وہ منڈوا لو، اب بال تراش لو، ناخن تراش لو، غسل کر لو، خوشبو لگا لو، احرام اتار دو۔ ثم لیقضوا تفثہم، میل کچیل اتار دو، ولیوفوا نذورہم، اگر تم نے کوئی نظر مانی ہے، کوئی اضافی طواف کرنا ہے، کوئی اضافی قربانی کرنی ہے، کوئی اضافی نفل پڑھنے ہیں، وہ پڑھ لو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اب طواف کرنا ہے بیت عتیق کا۔ بیت عتیق کس کو کہتے ہیں؟ پرانا گھر، قدیم گھر۔ بیت اللہ اس کا نام ایک تو ہے نا پہلا گھر، اس کا دوسرا نام ہے بیت عتیق، قدیم گھر، کیونکہ یہ سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پرانا گھر ہے۔ یہ جو طواف ہے نا، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ جو حاجیوں نے قربانی دینے کے بعد، سر منڈوانے کے بعد جو طواف کرنا ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ بھی حج کا رکن ہے، یہ ضروری ہے، طواف کرنا ہے۔ کس کا طواف کرنا ہے؟ بالبیت العتیق، بیت عتیق کا، پرانے گھر کا۔ عتیق کا ایک مطلب ہوتا ہے آزاد۔ آزاد سے کیا مراد ہے؟ یہ جو بیت اللہ ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس کو آزاد بنایا ہے، یہ کسی کے تسلط میں نہیں آ سکتا، یہ آزاد ہی رہے گا، یا امن ہی رہے گا۔ بیت اللہ کی تاریخ تو میں نے آپ کو سنائی، یہ آزاد کیسے رہے گا؟ واقعہ فیل تو آپ کو پتہ ہے نا، ہاتھیوں والے آئے تھے، اس گھر کو گرانے آئے تھے نا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا حال کیا۔ اس کے بعد بھی ایک لشکر آئے گا قرب قیامت میں، کعبۃ اللہ کو ڈھانے، مکہ کے باہر ایک جگہ بیدا، وہاں پہ پہنچے گا نا، اللہ تعالیٰ پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ دجال مکہ داخل نہیں ہو سکے گا، یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، لیکن حج اور عمرہ جاری رہے گا، وہ بھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہاں، قرب قیامت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بچے گا نہیں، حج اور عمرہ کرنے والا نہیں ہوگا، پھر ایک دو پتلی پنڈلیوں والا حبشی وہ اس خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ قیامت سے پہلے اللہ کا یہ گھر بھی گر جائے گا، وہ اس وقت قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس گھر کا
طواف کرنا ہے، اب طواف کر لیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ جو صفا اور مروہ ہے نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے تم میں سے اگر کوئی عمرہ یا حج کرنے جائے تو وہ صفا و مروہ کا طواف کرے، صحیح کرے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جو بھی خوشی سے کوئی کام کرے گا نا، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ یہ کیوں آیت نازل ہوئی؟ کیونکہ جب حج شروع ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفا و مروہ کی صحیح کرنے ہی نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ نے ہر طرف ظلم کیا، صفا پہ ایک بت رکھ دیا، مروہ پہ ایک بت رکھ دیا، صفا پہ جا رہے ہیں اس بت کی پرستش ہو رہی ہے، مروہ پہ جا رہے ہیں جو مروہ پہ بت ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ صحابہ نے سمجھا شاید وہاں تو وہ بتوں کے لیے جاتے تھے، اس لیے صفا و مروہ کی صحیح نہیں کرنی۔ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فمن تمتع ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ان کا خوب طواف کرو۔ کیوں؟ ان کا طواف کرنا تو ضروری ہے، صفا و مروہ کی صحیح تو ضروری ہے۔ یہ تو تمہیں یاد دلاتی ہے اماں ہاجرہ کی علیہ السلام، جب اماں جی تڑپ رہی تھیں، بلک رہی تھیں، کبھی صفا پہ جا رہی ہیں کبھی مروہ پہ جا رہی ہیں، بیٹا اسماعیل چھوٹا سا ہے، اس کو جو کھانا پینا لے کے آئے تھے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ بلک رہا ہے، اس کو بھوک پیاس لگی ہے، ماں کی ممتا سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ماں کبھی صفا پہ جا رہی ہے، پہاڑ ہے، کبھی مروہ پہ جا رہی ہے، پہاڑ ہے، پھر جب صفا سے اترتی ہے تو تیز دوڑتی ہے، جب مروہ سے اترتی ہے تیز دوڑتی ہے۔ رب نے کہا تمہارا حج اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک صفا و مروہ کی صحیح نہ کر لو۔ یہ بھی رکن ہے حج کا، صفا و مروہ کرنا ضروری ہے۔ اور کیسے کرنی ہے؟ صفا کی طرف جانا ہے، پھر مروہ کی طرف جانا ہے، درمیان میں ایک جگہ آئے گی، وہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اے مسلمانوں وہاں تیز دوڑ کے جانا ہے، کیونکہ تمہاری ماں بھی وہاں سے تیز دوڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قیامت تک نشانی بنانی ہے، اس لیے کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے اس کی صحیح کرنی ہے۔ اور جب آپ اماں جی ہاجرہ چکر لگا رہی تھیں، کچھ نہیں مل رہا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ چشمہ جاری کرو۔ پانی نکلا جس کو آب زمزم کہتے ہیں، وہ پانی جب نکل رہا تھا اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا، وہ پانی جب پھیل رہا تھا، اماں جی اس کے ارد گرد دیوار بنا رہی تھی، اماں جی کہہ رہی تھی آب زمزم، اے پانی ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کتنی بڑی نشانی بنایا، وہ پانی باعث شفا بھی ہے، وہ پانی خراب بھی نہیں ہوتا، اس سے سمیل بھی نہیں آتی، وہ پڑا بھی رہے اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی دنیا کے ہر کونے کونے میں پہنچایا۔ حاجی تو وہاں پہنچتا ہے حج کرنے، جو آب زمزم اللہ نے بنایا، جو ماں کی ایک تڑپ تھی، اس تڑپ کی بنیاد پر اس قربانی کے نتیجے میں اللہ نے جو آب زمزم دیا، اللہ کہتا ہے تو حج کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ آتا ہے، میں وہ پانی دنیا کے کونے کونے میں خود پہنچاؤں گا۔ حاجی لے کے آئیں گے، اور جب آپ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے کے بعد آب زمزم پیتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اس وقت آپ جو نیت کریں گے اللہ وہ نیت پوری کر دیں گے۔ اب آپ نے آب زمزم پی لیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمْ قرآن سے پوچھتے ہیں حج، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔
پھر تم نے جب مناسک حج ادا کر لینے ہیں نا، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ جب آپ نے کر لینی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جس طرح آپ اپنے آباء و اجداد کو یاد کر رہے ہو نا، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حج کرنے کے بعد میلہ لگاتے تھے مینا میں۔ ہم نے عرفات کا مزدلفہ کا تذکرہ کر لیا تھا نا، مینا رہ گیا تھا۔ وہ مینا میں میلہ لگاتے تھے، 3 دن میلہ لگتا تھا، 11 12 13 ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ وہ میلہ لگاتے تھے اور اس میلے میں اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ جو میلہ لگنا ہے نا، وہاں پہ آپ نے 10 ذوالحجہ کے بعد 3 راتیں آپ نے مینا میں گزارنی ہے، اور وہاں شیطان کو کنکریاں بھی مارنی ہیں۔ وہ جو 3 دن ہے نا، وہ جو میلہ لگنا ہے، اس میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب اللہ نے 2 گروہ بنائے۔ ایک گروہ ہے وہ کافروں کا، مکہ کے مشرکوں کا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ دعا مانگتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی تو وہ دعا ہے جو آپ نے طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مکہ والے صرف دنیا مانگ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں مانگنی ہے، صرف آخرت نہیں مانگنی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں راہب نہیں بنانا چاہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہندو سادھو نہیں بنانا چاہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں تارک الدنیا نہیں بنانا چاہتے۔ اللہ چاہتے ہیں تمہیں دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے۔ اب یہ جو 3 دن ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہ جو گنتی کے 3 ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق، 11 12 13۔ اس میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اگر جو جلدی میں 2 دن وہاں قیام کر لے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 11 12 وہاں رہ لے، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور جو 3 دن پورے کر لے نا، 13 بھی ساتھ ملا لے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ لمن اتقا، تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ انکم الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حشر کے دن تمہیں اکٹھا کرنا ہے، جس طرح آج مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں تم اکٹھے ہو۔ سفید لباس تم نے پہنا ہوا ہے، ایک ہی تمہارا کلمہ ہے، سر تمہارے خالی ہیں، پاؤں میں صرف جوتیاں ہیں سلپٹی، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جنگل بیابان ہے۔ اسی طرح میدان حشر ہونا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہونا۔ اس دن جو چیز تمہارے کام آنی ہے وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، وہ تقوی اختیار کر لو۔ تو آج الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا حج قرآن سے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔